یہ زندگی جس نے عطا کی ہے وہ اس کے حفاظت اور اس کی آسودگی کا انتظام کرتا ہے. اس میں ہم ایسے اپنی زندگی میں ہم کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں وہ دہندے بھی ہیں. میری زندگی میری مرضی کے مطابق، اس کی زندگی اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. اپنی کوششیں جو ہے نا اپنے مطلب کو حاصل نہیں ہونے دیتی. تو مطلب یہ ہوا کہ پھر کس کی مرضی ہو؟ کوئی طاقت ہے نا ہمارے علاوہ. وہ اس طاقت کو جب آپ دور تک دریافت کرو گے تو وہی طاقت ہے زندگی دینے والی. اس نے اس کے اندر کوئی تعداد رکھی ہے، آنسوؤں کی، قحطوں کی، مسکراہٹوں کی، کچھ حاصل کی، کچھ معرومی کی، کچھ غم کی، کچھ بے غم ہونے کی. ایسے اندر وہ ہر چیز حاصل ہوگا. آپ جتنے مرضی مقامات اور جتنے مرضی پاتلے طے کر لینے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے. تو ہوتا رہتا ہے. صحت کی جتنی حفاظتیں کرتے جائیں کہیں نہ کہیں اس کے اندر زوال پذیری آ جاتی ہو جاتی. سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ کچھ جواب کی سمجھ آنی شروع ہوگی کہ جواب کیا ہے. جواب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس کے اگر فضل سے دیکھے تو پھر سوال نہیں رہتے سن کہ مانگنا کیا ہے. ہمیں مانگنے کا پتہ ہی کون نہیں ہے. پہلے جو چیزیں کا آپ جس چیز کا آپ گلا کر رہے ہیں کبھی وہ چیز بھی مانگی ہوئی تھی؟ نہیں. مشکل ہے بات. جس چیز کا غم ہے کبھی وہ چیز بھی ہماری کوشش سے حاصل ہونے والی تھی اور اس کے لیے بڑے بتاب تھے ہم. آج سے کچھ چلتے پہلے جو چیز ہمیں غم دے کے چلی گئی، نہیں مشکل لفظ ہے، جو چیز غم دے کے چلی گئی اس کو ہم نے خوشیوں کے لیے پایا تھا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے خوشیوں کے لیے حاصل کیا، جس چیز کو بڑی محنت سے بڑی کامیابی حاصل کی، بڑی مبارکیں حاصل کی، اس چیز میں کچھ نہ کچھ غم نکل آیا. اسی طرح عین ممکن ہے کہ جس چیزیں غمگین کر رہی ہیں ان میں کوئی خوشی کا پہلو نکل آئے. اس لیے سوال کا موقع نہیں رہتا. سوال نہ کرنا ہے دنائی کے اندر کچھ تھوڑی سی داخلے کا امکان ہوتا ہے. اچھی بات ہوتی ہوئے پھر بھی جہاں سوال ہزار جواب ہو، سوال پھر بھی پیدا ہوتے رہتے. زندگی میں آپ ہزار تسلیم کر لو اللہ کو، کہیں نہ کہیں آپ اس میں داخل ہوتے رہتے. بڑا ہی یقین ہے اللہ پر، کہیں نہ کہیں شک پڑ جاتا ہے. بھائی آپ بتانے والی بات نہیں ہے. بڑا ایمان قوی ہے لیکن پھر ایمان میں کہیں نہ کہیں وسوسہ آ جاتا ہے کیونکہ دونوں طاقتیں عمل کر رہی ہیں. اس لیے انسان کو اپنے آپ پر شک پڑ جاتا ہے. انسان اپنا مجرم آپ ہے، اپنا چور آپ ہے، اپنا دشمن آپ ہے. محسوس ہوتا ہے کہ غلطی ہماری اپنے ساتھ تھی. اس لیے پھر انسان بہت پریشان ہوتا ہے کہ اب کرے تو کیا کرے. بہت تسلیم کرنے کے باوجود تسلیم میں کہیں نہ کہیں شک رہ جائے. اس لیے اس کو آپ بھی آخری دم تک کوشش کرتے جائیں. ہزار نسخے اگر مل جائے زندگی کامیاب کے، ناکامی کا ڈر ضرور رکھنا. کامیابی کے ہزار فارمولے ہیں لیکن ناکامی کا خوف جو ہے نا کبھی دل سے زندگی ہے. بڑے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دنیا کی طرف سے کوئی یقین دہانیہ ہے کہ یہ ہے، لیکن ساتھ ہی دیکھو گے تو تھریٹ بھی ہے، اندیشہ بھی ہے کہ دیکھو ایسا عین ممکن ہے کہ تم اس راہ سے ہٹ جاؤ. عین ممکن ہے کہ تمہارے لیے کوئی آگے کھڑا ہو. اس لیے بڑے آہستہ آہستہ چلنے والا مقام ہے. غور کے ساتھ، تو غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ آپ دیکھو وہ سطحی سوال ختم ہوئے ہیں لیکن سوال ابھی باقی ہے. سوال ختم نہیں ہوا. آپ آج سمجھ رہے تھے وہ جو ظاہری سوال تھے نا کہ بات کیسے چلتی ہے، موسم کیسے بدلتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، وہ بندہ بڑا ضدی ہے اس کو معاف کریں نہ کریں، یہ سوال ختم ہوئے ہیں. اصلی سوال تو آگے ہے. آپ اگلے درجے کے سوالوں تک پہنچے. اس لیے جواب کے لیے ہم انتظام کر دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دائرے میں رکھنے کی تربیت نہیں ہے. یہ ہم نے دائرہ طے کر لیا ہے کہ اس کے عمر کا دائرہ ہے، ہمارا دائرہ ہو رہا ہے. ہم کسی شعبہ سیاسی یا معاشی یا معاشرتی شعبے کی بات نہیں کر رہے کہ سیاسی ورکر کیا کرے گا، سماجی کارکن کیا کرے گا، اور وہ لیڈر کیا کرے گا، اور وہ کاروباری آدمی کیا کرے گا، جس نے دکان بنائی ہے وہ کیا کرے گا. یہ ہم بات نہیں کر رہے. وہ اپنے تجربے کریں گے، اپنی کامیابیاں کریں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذات کا یا اللہ سے تعلق کا سفر اگر کیا جائے
اس میں جو بنیادی رکاوٹیں تھیں تو وہ تو ہم کمی بیشی کر کر آگے کچھ اس میں ہم نے ایڈجسٹ کر لیا کہ زیادہ شور نہ بچاؤ، زیادہ حاصل کی نہیں ہے، معلومی کی بات نہیں ہے، اس کا فضل ہے، کوشش اور چیز ہے، نصیب اور چیز ہے، یہ ہم باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں. اس سے کچھ فرق پڑ گیا کہ ہماری جو زیادہ انوالومنٹ ہے نا پیٹی افیئر میں وہ کچھ کم. یہی آپ بات کریں. آپ یہ پتہ ہے کہ ایک دنیا مر چکی ہے، دوسری ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہو نا آج اس مقام پر جو ہے نا اب کیا کیا جائے؟ یہ مقام تو آپ نے صحیح دریافت کر لیا، علاج آپ صحیح نہیں دریافت کر رہے کہ اس میں کوئی فردہ توجہ کی ضرورت ہے. نہیں، یہ مقام ایز اٹ از ایسے جائے کہ جب کہ ایک ہاتھ سن ہو جائے اور دوسرا ہاتھ جو ہے نا وہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا عمل کروں. یہ ایک مقام ہے. آپ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، بختر صاحب کے سوال بھی اکوموڈیٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ذاتی کامیابی کو بغیر کائناتی معیار کے مان لے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی کامیابی ہے، آپ کی ذاتی کامیاب ہے، میں کہتا ہوں آپ کامیاب ہو گئے، آپ بھی میری بات مانتے ہو، آپ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا. جب آپ سماج میں جاتے ہیں جب آگے پر چلتے ہیں کامیاب تو نہیں ہوا. اس کے بعد یہ ہے کہ ذاتی کامیابی جو ہے یہ کسی اور کائناتی معیار کے مطابق جب نکلے گی بات تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہم کامیاب ہے کریں. یہی آپ کے سوال تھا نا کہ فرد کا ذاتی تجربہ جو ہے وہ جب تک کسی ماحول سے نہ گزرے ہم اس کو کہہ نہیں سکتے کہ وہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے. رب دوسروں کی کامیابی چاہے کتنی ہو وہ کامیابی نہیں ہے. جنگل میں مور صاحب چاہے کتنے ہی ناچیں وہ مور پھر ہے تو صحیح لیکن وہ مور ہی ہے نا. اور جس اب اس میں سوال کے اندر غور کرنے کے لیے آپ کو جو میں راستہ بتا رہا ہوں وہ آپ ایک غور کرو کہ سماج کا فارمولہ کامیابی کا یکساں ہے سب کے. سماج میں کیا ہوتی کامیابی؟ وہ ہر دل عزیزی ہو، کچھ آلات معاشیات بہتر ہوں، کچھ انسان سماج میں اور قسم کی ایکٹیویٹی کرتا ہو، اور جیسی جیسی کامیابی کی تعلیم ہو، سوشل لائف ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، کچھ روحانی بھی تھوڑی بہت ہو. یہ ایک سماج کے اندر یہ کامیابی. اگر ہم اس کامیابی کو مان لیں تو ہر ایک کے لیے یہ فارمولہ ہے. ہم آپ کو خداوند تعالیٰ کی راہ بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ کامیابی سے تصور ہے. جہاں آپ اللہ پر راضی ہو گئے ہمارا تصور ہی ہو ہے. بولے ہم کامیابی کو سماج نہیں لے رہے، ہم کامیابی کو لے رہے ہیں تقرب ذات حق لے رہے ہیں. اب یہ لے رہے ہیں کس مقام پر بندہ اپنے خالق پر راضی ہو جاتا ہے. ہمارا کامیابی کا تصور ہی اور ہے کہ آپ یوں کہو کہ چلو تقرب حق سمجھ نہیں آتا تو تقرب محبوب حق سے رسم تو سمجھ آتا ہے نا. کامیابی جو ہے حضور پاک کی دی زندگی کے قرب میں کامیابی ہے. جتنا دور ہوگا اتنا ناکام ہوگا، چاہے وہ بادشاہی ہو. اور تصور ہی اور اس لیے آپ نئی زندگی میں یہ نیا فارمولہ سیکھنے سے پہلے آپ یہ سوچ لو کہ پھر سماج کی کامیابی ہمارا مدعا ہے. اب ہماری کامیابی کیا ہے کہ گدھا کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب گدھا ہی رہے. گھوڑا بندی کو جگہ ناکام ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی ذاتی پرسنل آپ نے اپنے آپ کو دریافت کرنا ہے، اور اس کے اندر کوئی انتم نہیں کرے گا اور کہ آپ کیسے اپنے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرو. اس کو آپ دریافت کرو کہ کامیاب انسان اپنے کامیاب کہنے والے ماحول سے جدا ہو جائے تو شاید ناکام گنا جائے. جس ماحول میں وہ کامیاب ہے اگر وہ ماحول بدل جائے تو شاید وہ انسان جو ہے وہ کامیاب نہ رہے. اگر آپ جب تک ایک معیار کامیابی کا طے نہ ہو جائے کامیاب نہ ہونا، یہ میری نصیحت ہے. اب آج میں بہت سارے لوگ کامیاب ناکامیوں سے گزر رہے ہیں. بڑی کامیاب ہے اے ناکامی. کامیاب بادشاہ، ناکام انسان. بادشاہ رہے تو کامیاب ہی ہوتا ہے نا. لیکن جب ماننے والوں کی ساتھ میں آ جائے کہ وہ فرعون ہے، وہ آدمی وہ کہہ کہ ہے تو بادشاہ لیکن وہ فرعون ہے. جدید اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے تب بھی آپ یہ کہیں گے کہ یہ ناکام ہے، نامراد ہے. کیا کامیابی سے حاصل کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کا معیار اب بتانا ہی پڑے گا کہ ہمارا معیار کیا کامیابی.
جس کے لیے ہم کوشش کریں، ٹرائی کریں، اور جب تک وہ فیصلہ نہ ہوتا تھا تب تک کامیابی جو ہے نا یہ خطرے کا نام ہے۔ اب یہ بات آپ طے کر لو، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جو بھی آپ کامیابی کا تصور لے رہے ہو یہ موت سے پہلے تک کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آگے ایک لائن آ جاتی ہے، کہتے ہیں اس کے آگے آپ چل نہیں سکتے۔ تو 60 سال کے اندر جو کچھ حاصل کرنا ہے اس کا نام ہے کامیابی، اور پھر اللہ کے فضل سے اس کو چھوڑ کے بھی جانا ہے آپ نے۔ پھر کامیابی حاصل کرنا اور کامیابی کو چھوڑ دینا، یہ دونوں کامیابی ہے نا، تاکہ آپ خوشی سے اللہ کے حوالے ہو جاؤ، خوش خوش رہو اور خوش خوش جاؤ، یہی کامیابی ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جھوٹے ماحول میں شہرت حاصل کرنا جو ہے یہ بدنامی کا باعث ہے، یہ میں کہتا آ رہا ہوں، اور شہرت سے گریز کرنے کی خواہش کسی میں نہیں ہے، ہم سمیت آپ آج میں، یعنی کہ جھوٹے ماحول میں شہرت حاصل کرنے کی تمنا جو ہے یہ بدنامی کی تمنا ہے۔ جھوٹے لوگ بڑی عزت کرتے ہیں اس کی، تو پھر کیا ہوگا؟ ماحول جب تک اچھا نہ ہوگا، اچھا آدمی کامیاب اپنے آپ کو کہنا اس کے لیے مشکل ہو۔ آدمی سچا ہے تو وہ ماحول میں ابھرے گا۔ سیاست کے میدان میں آپ یہ لے لو، ابھرنے والے کے مقابلے میں جو ابھرنے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ برابر کے ابھرتے ہیں دوست تارے، آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ابھرتا ہے اور دوسرے اس کے سامنے ابھر جاتا ہے، دونوں بجاپر سچے نہیں ہو سکتے کیونکہ مخالف ہے۔ آپ کو یہ اچھا ہوا کہ پاکستان کی تاریخ آپ کو گزرا دی کہ اس سے پہلے کی بات چلو جانے دو، ایک دور آیا آپ کے سامنے، قائد اعظم کے دور کو چھوڑ دو، اس کی آگے جتنا دور آیا کامیاب دور جو ہے ہمیشہ آپ نے اس کو رد کیا سماجی طور پر، ماشاء اللہ پھر ماشاء اللہ پھر ماشاء اللہ پھر اور کامیابی کی پریشانی دہی ہے۔ ایوب صاحب آئے، انہوں نے ایک اور لیڈر کو جنم دیا، ایک موقع دیا، اور پھر اس کے سامنے جو عبرت نامہ ان کا زندگی میں آیا وہ آپ سب کو معلوم ہے، اسی کے ہاتھوں جو ہوا، اور اس کا آگے جو اس کے ہاتھوں جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ آپ ایک میں صرف اس میں نشاندہی کروں گا کہ ایک آدمی وہ کتنا ہی فیمس تھا، ویل نون تھا، عزت کرتے تھے، ایک گروہ نے نظام میں مصطفیٰ کے نام پر ایک اور تارہ بنا لیا، 7 ستارے سورج بنا ہوئے۔ کامن مین جس کو ہم یہ فارمولہ دینا چاہیں گے کہ یہ کامیابی ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا کہ کامیابی کیا ہے، سماج میں کس کا مقام ہے۔ وہ بیچارہ نظام مصطفیٰ کے نام پر، آخری نام تھا نا ہمارے پاس عزت والا، ہم نے اس کے نام پر مطلب چلا دیا اس کو کامن مین کو، اور یا رسول اللہ کہتا ہوا وہ کہاں سے کہاں گزر گیا۔ اس لیے کامیابی جو ہے یہ سماج کی تسلیم کا نام نہیں ہے، اس کو آپ اگر مانیں گے تو سارا جو ہے ڈیوائن وزڈم اور ڈیوائن انٹرفیئرنس ساری ختم ہو جائے گی، آپ پیغمبر گمنامی سے گزرنا جائے ختم ہو جائے گا۔ پیغمبر پھر تب پیغمبر بنے گا جب اس کو ماننے والے ہوں گے، پیغمبر کے ماننے والے اپنے دور میں اقلیت میں رہے، اور پیغمبر پھر پیغمبر آپ ہر دور کا پیغمبر، غالباً 900 سال 1400 سال نوح علیہ السلام نے خدمت کی اللہ تعالیٰ کی، اور ماننے والے کل کائنات اس کشتی میں سوار تھی جو ان کے ماننے والوں کی تھی۔ 900 سال میں تو ویسے ہی اگر آدمی آمنے سامنے ہوتا گزر جائے تو میرا خیال ہے اتنے بندے تو 900 سے زیادہ ہی ہوں گے، سال میں ایک ہی اگر آدمی مسلمان ہو جائے تو کشتی میں 900 آدمی اس زمانے میں بیٹھنا بڑا مشکل تھا، تو لہٰذا بات کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے۔ اب اس کو آپ فارمولے کو نکال دو کہ سماج کی اکثریت یا عوام کی اکثریت جو ہے کسی کی صداقت کا ثبوت یا کسی کی کامیابی کا ثبوت ہے یا کسی کے بہتر ہونے کا ثبوت ہے۔ جھوٹا آدمی جو ہے وہ جھوٹے سماج میں اس طرح ابھر کے آتا ہے جس طرح ایک مشہور بدنام زمانہ ڈاکو ابھر کے آتا ہے، یا ایک اندیشہ ابھر کے آتا ہے۔ اندیشہ بڑا مشہور کیا ہوتا ہے، ملک کی سیاست کی بات کر رہا ہوں، ایک ایسا اندیشہ ابھر کے آ جائے گا تو آپ کو ہمیشہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہے، آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے تو اور وہ غارت کرے ایمان نکلا، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کا فارمولہ تھوڑا سا چینج ہو گیا کہ سماج میں عزت جو ہے یہ مقصد نہیں ہے کامیابی کا۔ کامیاب وہ جو ان اللہ کامیاب ہو یا ان دا ضمیر ذات کامیاب ہو۔ اب آپ فیصلہ کر لو۔ ہم آپ کو جو پہلا حصہ گفتگو کا بتا رہے تھے، جیسے سوال کیا آپ نے کہ اتنا سمجھ ہم نے گفتگو سنی ہے، وہ صرف اس کو بیچارے کو زندہ کرنے کی کوشش کی کہ ضمیر جو ہے
آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے تاکہ آپ اپنے ضمیر سے اپنے عمل کا فیصلہ کرنا جلدی جلدی سیکھ لو کہ ایسا نہ ہو کہ سماجی ریکگنیشن کا انتظار ہو. وہ ریکگنیشن ہوتی ہے. میں پہلے ایک بات کر رہا ہوں, ہم نے جتنی کامیاب چھوٹے چھوٹے عمل کیے کامیاب, آج وہی عمل ناسور ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل, آج جس میں ہماری محبت کا دخل ہے کہ کیا زندگی آپ کی پریشان کیوں ہے, کہتا آپ کچھ نہ پوچھو, وہ آدمی بڑا پریشان کر گیا, وہ جو دوست تھا ہمارا. یہ ہمارے اعمال کے نتیجے ہیں, ہمارے واقعات کے نتیجے ہیں. آج دیکھو کہ پچھلے دور کی ابتلا جو ہے نئے دور میں نئے سرے سے جنم لیتی ہے. دور ختم ہو جاتا ہے, مصیبت ختم نہیں ہوتی. بندہ چلا بھی گیا, مصیبت اب تک اس کی ذمہ دی ہوئی ہمارے پاس ہے. بتائیں یہ عجیب کہانی ہے. اس لیے یہاں کی طریقے سے اس کو دو. میرا خیال سوال بندہ ابھی جواب ہم نہیں دے رہے, صرف سوال بتا رہے. آج سوال بننے میں بڑی دقتیں ہیں. سوال سے بندہ کہ کرے تو کیا کرے انسان, کامیاب تو شوق ہے, ہم حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم کر لیں, ایسا نہ ہو کہ ہم سواب اکٹھے کر لیں, ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی اکٹھی کر لیں. ہر کامیاب انسان کے پوچھو, کسی سے دولت مٹانے والے آدمی خان نے پوچھو کہ بھائی تیرے یہاں آنے کا سبب کہتے ہیں میرے سارے گناہ کامیاب تھے, کوئی ناکام نہیں ہوا. اگر کوئی ناکام ہوتا تو پھر شاید میں یہاں نہ آتا. تو ناکام منصوبے والے جنت میں چل جاتے ہیں, اور کامیاب گناہ والا وہی کبھی جائے گا. لہذا کامیابی مقصد کا نام ہے. مقصد برا ہے تو کامیابی بری ہے, مقصد اچھا ہے تو ناکامی بھی اچھی. پہلے ایسا آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ مقصد اگر برا ہے تو کامیابی بھی بری, مقصد اچھا ہے تو ناکامی بھی اچھی. ہاں جی, پھر اب کامیابی کیا ہوئی؟ اب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم جس چیز کو کامیابی کہہ رہے ہیں اس کا تلاش, اس کا اصول, یہ ہماری کوشش کہلاتا ہے. اس کے سفر جو ہم کر رہے ہیں کامیابی کا, اور اس کو ہم جتنی کوشش دے رہے ہیں, یہ ہماری زندگی کا عمل ہے. کامیابی ہمارا منزل مقصود ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں کامیابی کو ڈیٹرمن کیے بغیر, ڈیفائن کیے بغیر کہیں ایسے نہ ہو جائے. آپ اس کو یوں سمجھو آسانی سے, جلدی سے, ایک ایسی کامیابی ڈیفائن نہ کرو جس میں ایک کافر بھی کامیاب ہو اور ایک مومن بھی کامیاب ہو. یہ کامیابی اگر برابر کی ہے تو اس سے بچو. ایسی ترقی جو کافر کے پاس جائے تب بھی ترقی کرائے, مومن کے پاس جائے تب بھی کامیابی کرائے, اور اس کے اندر ایمان کا فرق نمایاں نہ ہو سکے, تو یہ کامیابی جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے. بات نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی کہ جو چیز کافر کے پاس ہو تو وہ کامیاب کہلائے, مومن کے پاس ہو تو وہ کامیاب کہلائے. یہ کامیابی کا معیار غلط. کامیابی وہ جس میں آپ کا تشخص برقرار رہے. اب کامیابی کیا ہے کہ اگر ہم دنیاوی ترقی کریں جیسے کافر کرتا ہے, چلو دنیاوی ترقی کریں, اور ایمان ہمارا نہ ہو تو وہ ترقی جو اس کے برابر کے معیار میں ہے یہ ہمارے لیے قبول نہیں ہے. دین کو بیچ کے دولت دنیا اگر ہمیں مل جائے تو ہمیں قبول نہیں. اور چند کہ وہ سبھی دنیا میں ضروری ہے, وہ تو پورا واقعہ ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ چیز آپ کو اضافی ملی ہوئی ہے, آپ ضائع کیوں کرتے ہو؟ اضافی ملی ہے, یہاں آپ رونے کو لگاؤ اور آخرت خراب نہ کرو. بڑی سی آسان سی بات, حاصل کرو جو آپ آگے جا رہے ہو, لیکن یہ جوان کے ساتھ کہ یہ میرے اللہ کی دی ہوئی ہے, محنت ہماری ہے, نام اللہ ہے, اس کا حاصل اپنا ہے, نام اللہ ہے. آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کاریگری اپنی, 50 سال لگے رہو اپنے گھر سے آپ مکھی نہیں ہٹاتے. آپ کی کاریگری اتنی ساری قوت بالکل اتنا ہے ہماری کائنات میں. 50 سال کی مسلسل محنت آپ کرتے جاؤ تو ایک اپنے گھر کو جس پر آپ کا قبضہ اختیار ہے وہ مکھی مچھر سے معاف نہیں ہو سکتا. شہر آپ کا مٹی سے بچ نہیں سکتا. مطلب ہے کہ آپ زندگی ساری جاننے کے راز آپ جانتے ہو, اور موت کا راز نہیں پتا وہ ختم ہو جاتی ہے. اتنا لمبا ہنگامہ کون نہیں ہے, صاف بات ہے. تو اپنی زندگی کو
کسی ایسے مقصد میں مبتلا کرو جس میں آپ کا دین محفوظ رہے. دین آپ کو پتہ ہے, ڈیفائن نہیں کر رہا. ورنہ کامیابی, سیکولر کامیابی جو ہے نا, اس سے آپ گریز ہی کرو, بچ جاؤ. یا سیکولر حاصل کرتے تھے کلمہ پڑھا کرو کس طریقے سے, بس یہ آپ بات کے لیے کامیابی ہونی چاہیے. سب دو انسان ڈاکٹر ہیں, ایک کافر ہے اور ایک مومن. ہاں, کافر ڈاکٹر بھی بہت کامیاب ہے, وہ بھی شفا دیتا وہ بالکل شفا دیتا ہے. ڈاکٹر کی شفا یابیاں اور شفا جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, دست شفا ہو جانا, یہ سفیشینٹ نہیں ہے. یہ امریکہ ایک ملک ہے, وہ ساری دنیا کو پیسہ دیتا ہے, قرضہ دیتا ہے. اب یہ اس کے مخیر ہونے سے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں پا گئے, بلکہ وہ تو ہم قدر نہیں مانتے. جیسے کہ جس آدمی کا خیرات دے دینا یا لون دینا یا فنڈ دینا یا ایڈوانس دینا یا کچھ معافی دے دینا, اس سے یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہتر ہو گیا. برا آدمی برا ہے. اب یہ اچھائی برائی کو سماجی یا مورالٹی میں نا ماپو نا. یہ میں نہیں تھا, آپ کہتے ہیں میں بڑا بات سمجھ آ گئی, پہلی آپ کی بات وہ پہلی سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کہ مورالٹی اور ریلیجن میں فرق اتنا ہے کہ مورالٹی میں ڈیوینٹی شامل کرو تو پھر ریلیجن بنتا ہے. آپ پھر مورالٹی میں رہتے ہیں, آگے ڈیوینٹی شامل نہیں کرتے. اچھے کو آپ اچھا کہو, برے کو آپ برا کہو, لیکن اچھا برا جو ہے وہ اللہ کے حوالے سے کرو. آپ بتاؤ کہ ایک آدمی وہ مریض کا علاج کرتا ہے, اس کے جسم کا علاج کرتا ہے اور اس میں روحانی ابتلا پیدا کر دیتا ہے, یا اس میں گناہ ثواب کی باتیں ختم کر دیتا ہے, جو اسے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے, تو وہ آدمی کتنی خدمت کی اس نے انسانیت کی. انسانیت کی خدمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کرو. آپ انسانیت کیا لگتے ہو؟ اللہ کے حوالے سے, مطلب ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے حوالے سے انسانیت کی خدمت. آپ بتاؤ کہ کیا خدمت ہے انسانیت کی؟ گمراہ کرنا تو خدمت نہیں ہے نا. غریب کو غریبی کے حوالے سے گمراہ کر دو, یہ تو خدمت کوئی نہیں ہوئی. غریب کی پیسے خدمت کرو, کر سکتے ہو تو آپ سے جو کمزور نظر ہے اس کی خدمت کرو. اب آپ کا سوال کیا ہوا کہ ایک ڈاکٹر کافر ہے, وہ میڈیسن اچھی طرح جانتا ہے, مومن جو ہے وہ تھوڑا اتنی اچھی طرح نہیں جانتا. یہ پرانا سوال ہے. کافر جو ہے سچ بولتا ہے, کافر جو ہے وہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتا, کافر یہ ہے کافر وہ ہے, لیکن کافر بہرحال کافر ہے. مومن یہ کام نہیں کرتا تو بہرحال غلطی کرتا ہے, اس کو سزا دو. لیکن یہ تو نہیں کہتے تھے نا کہ ایمان سے کفر بہتر ہے. ہمارا ایمان میں کم ہونا جو ہے یہ الگ مسئلہ ہے. ہمارے پاس وہ ایمان نہیں آیا, یا ہم اس ایمان میں داخل نہیں ہوئے. ہمارے پاس سچا ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا, مومن ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا. کمپیوٹر بھی ہو اور مومن بھی ہو, وہ نہیں پیدا ہوا. اللہ کرے بچوں میں پیدا ہو جائے. اس کے وجہ یہ تو نہیں ہے کافر ڈاکٹر اچھا ہے. کافر جو ڈاکٹر کے طور پر اچھا ہو, آپ علاج کرا کے ہم منع نہیں کر رہے, آپ انگریزوں کی بنی چیزیں استعمال کرو, منع نہیں کر رہے. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے جو لہٰذا مذہب سے لا مذہبی بہتر. یہی کہتے ہیں. بات اتنی سی کہانی ہم کہہ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں. اب ہمارا یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے قریب قریب زندگی بسر کرنا کامیابی ہے. دور رہ جانا جو ہے, چاہے کتنا ہی دنیاوی کامیابی ہو, ہم اسے کامیابی نہیں کہتے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کامیابی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی بھی ٹھیک ہو اور ایک ماں بعد بھی ٹھیک ہو, اور زندگی کے بعد کی زندگی جو ہے اس کا ہم ایمان رکھتے ہیں. اب نئے طرح سے ایمان تو نہیں لانا کہ ہم یہ رابطے پر یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں کہ ایک بعد میں ایک مقام آئے گا. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایسا سوال کہ ہم زندگی بھی کامیاب ہو اور ہمارا اسلام بھی مقبول ہو. یہ دوسرا میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں, بڑی دیر سے بتاتا آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو ماننے کا عمل یہ کسی انسان کے آگے وضاحت کرنے کی ضرورت ہو. اللہ کو ماننے کا عمل, اللہ کو مانتے جاؤ. آپ کو ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے, اللہ کو آپ نے ماننا ہے. دین آپ کا بہت آسان ہے. اللہ کو ماننا ہے, جاننے کی بھی کوئی حکم نہیں ہے. کیا تو آپ ماننا ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے اور اپنی مخلوق سے اما آل باخبر ہے, اور وہ بھیجنے پر قادر ہے اور واپس بلا لینے پر ہر حال میں قادر ہے. اتنی سی بات. ہر ایک کو رزق دینے پر قادر ہے اور رزق دیتا ہے. رزق پیسے کا نام بھی ہے اور آنکھوں کی بینائی کا نام بھی ہے, میں نے بتایا, اور ذہن کے خیال کا نام بھی ہے,
اور آپ کی رگوں میں چلنے والے خون کا نام بھی ہے، اور آپ کی روح کا نام بھی ہے، اور دل کا نام بھی ہے، اور دل میں ایمان کا نام بھی ہے. یہ رزق دیتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چونٹی کے حال سے بھی باخبر ہے جو سیاہ راتوں میں خالی چٹانوں پر رات کے پچھلے پیر پہ چل رہی ہے. اللہ اس سے باخبر ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے. تھوڑی سی دیر میں نے بات بیان کر دی، آپ اتنی سی بات مان لو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب یہ دنیا بناتا ہے، یہ بنائی ہے اس نے، پھر اس کے اندر وہ بھیجتا رہتا ہے گمراہ کرنے والا اور اصلاح کرنے. اب یہ نہ کہنا ڈیوائڈ ہو جاتی ہے اصلاح جاتی چھوڑ دو. گمراہ کرنے والا بھیجا گیا. اب اس کو 12 ایلیمنٹ سمجھو. گمراہ کرنے والا ایک الگ ہی جنسی آپ بنا دی گئی، اس کو شیطان کہہ دیا، اور اصلاح کرنے والے کو پیغمبر کہہ دو آپ. کہ یہ دونوں طاقتیں جو ہے نا، ہم انسان ہیں، ہم کبھی وہ ٹیمپٹیشن دیتا ہے، کبھی یہ آپ کے ہمیں اصلاح فرماتے ہیں پیغمبر. ہم گناہ میں جاتے ہیں تو کر کے واپس آتے ہیں، کبھی ادھر کنارے کبھی اس دیوار سے ٹکراتے ہیں. ٹکرا کے سماج کی زندگی بسر ہوتی جا رہی ہے. کوئی پہلے مر گیا، کوئی حالت گناہ میں مر گیا، کوئی حالت توبہ میں مر گیا. یہاں نصیحت ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ مرنا ہی ہو، جلدی ہو تو حالت توبہ میں مرنا. یہ دشمن ایسے کامیاب ہو جائے گا. جس شخص میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ توبہ کر لے تاکہ موت آ جائے تو حالت گناہ میں نہ آئے. یہ ایک الگ بائٹی ہے کہ آپ حالت توبہ میں مرنے سے بخشش کے امکان ہو. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بھیجی. ایک ابلیس ہو گیا، اب اچھا چلتا آ رہا ہے، اور پھر پیغمبر نے اصلاح کی. اللہ اپنی تو اس دنیا میں اصلاح کرنا چاہتا ہے. اب راز جہاں پر ہے، اگر اللہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے. نہیں، اللہ سے آپ تو مسلمان بنانا چاہتا ہے تو بنا لے. کیا بنا ہی سکتا ہے؟ چاہ سکتا ہے. قادر ہے، کیا وہ چاہتا نہیں؟ چاہتا بھی ہے، قادر بھی ہے، کرتا نہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کام تم پر چھوڑا ہوا ہے تو چھوڑی کی بات ہے. چھوڑی وہ چاہے تو سب کو یکلخت ایک دین عطا فرما دے. عام کا مسلمان ہونا ایک حادثہ ہی ہے. ایمانداری کی بات، عام نے کون سی انویسٹمنٹ کی ہے؟ اس کا کافر ہونا آپ جی تو سوال کرتے رہتے ہو کہ وہ بھی ایک حادثہ ہے. اور ایک تیسرا حادثہ پیدا ہو سکتا ہے کہ سارے کافر ہو جائیں. چوتھا پیدا ہو سارے مومن ہو جائیں. ایسا ممکن تو ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بنجایا کرتا ہے کہ دیکھو کچھ لوگوں کے اندر ایمان رکھنی ہے، چھوڑ دیا. کچھ لوگوں میں کفر رکھ کے چھوڑ دیا. چلو آپ اپنا کاروبار کرو. یہ دنیا تو میلہ ہے، رونق ہے. ادھر چرچ بنا دیا، ادھر مسجد بنا دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنے دین میں رہ کر منافق کون ہے. میں پہلے کروں کافر بچ سکے گا، ممکن ہے بخشا جائے. مومن ممکن ہے بخشا جائے، منافق کا بخشا جانا ناممکن. منافق وہ ہے جو اسلام میں رہے اور اسلام سے بیزار ہو. نکل جائے تو بہتر ہے کہ نہیں ہم چھوڑے آپ کے اسلام کو، چلو موج ہوگی، آزادی ہوگی. کافر آپ کا نام کہتے ہیں رام پیارا، کیا نام ہے؟ رام پیاری نام بنتا ہے. رادھے شام جو بھی نام رکھو، مطلب یہ چھوڑاؤ. اگر آپ کافر ہونا گوارا نہیں ہے، اسلام میں رہنا مشکل نظر آ رہا ہے، تو منافقت کھری ہے آپ کے لیے. اور یہ کسی مذہب میں، کسی سماج میں یہ بخشش کا کوئی مقام نہیں ہے کہ انسان ایسے گھر میں رہے جس گھر سے نفرت ہو، ایسے حال میں رہے جو حال اس کو خود ناپسند ہو. اس لیے اے صاحبان عقل و بصیرت، آپ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس حال کے ہو. اگر اسلام میں ہو تو پھر پکے ہو، نہیں ہو تو چھوڑ دو اس کو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ضروری اسلام میں داخل ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں، اگر پسند آتی بات تو کافر ہونا بہتر ہے منافق ہونے سے. میں تو بالکل علمی اور بتا رہا ہوں. 12 یہ 2 طاقتیں آئی. اللہ نے مذاکرہ کرنا نہ چھوڑا. اللہ کا بڑا شوق ہے 4 بندے کلمہ پڑھ جائیں، بہت نہیں خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کی کار میں فرق نہیں پڑتا. کروڑ وہ کافر چلی گئی، کروڑ اسلام سے پہلے چلے گئے. کوئی تھا تو نہیں تھا، تو پیدا ہونا تو نہیں ہونا. آپ کے لیے خوشی کی بات ہے. آپ اپنے جذبہ شوق کو آزماؤ. یہ آپ کی زندگی ہے. ذرا محبت کی کمی آ جائے نا زندگی میں، تھوڑا فاقہ آ جائے، پھر آپ جذبہ دل کو آزماتے رہتے ہو. ادھر آزماتے ہو، ادھر آزماتے ہو، ادھر آزماتے، کرتے رہتے ہو، نہیں کرتے رہتے ہو، تاکہ کچھ نہ کچھ واقعہ ہونا چاہیے. اسپیچ میں کمی آ جائے تو آپ کو پلیٹ فارم مل جاتے ہیں. وہ کمی آ جائے، پیسے ذرا گنتی میں کوئی کام ہو جائے تو کچھ اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ایمان کے حوالے سے جذبہ شوق کو آزماؤ. آپ اپنے ایمان کو آزماؤ. یہ کیسا ہے؟ اور کسی کو بے یقین نہ کرنا اپنے رب سے. اپنے رب پر بھروسہ رہنے دو. ایمان اتنی سی بات میں بتا رہا.
کہ یہ پیغمبروں کی طاقت، شیطان کی طاقت آپ درمیان میں ایمان میں آ گئے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو خوش کرنے کا بات نہیں ہے، بات صرف اپنے فرض پورا کرنے کی بات کہ آپ اپنے ایمان کو آزماؤ، آپ لوگوں کے لیے خیر کا پیغام دو۔ اب جب یہ ایک بات آ گئی اب آپ زندگی میں کامیابی کا معیار بنا لو۔ کامیاب کیا ہے؟ کامیاب یہ ہے کہ جو مذہب تو زیادہ میٹر نہیں کرتا،